اچھا ویسے صاحب آج کل ہماری سوسائٹی میں اکثریت جو ہے وہ پرندوں کو اور جانوروں کو ایک پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں اور یہ ہماری ہابی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پرندے ہمارے پاس رہیں اور ہم ان سے جو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ آپ ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اچھا، اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ہمارے جو اس وقت دور حاضر کے علماء ہیں، دو باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ پرندوں کو قید کیا جائے یا پرندوں کو قید نہ کیا جائے۔ جہاں پر ہابی کی بات ہے، اس کی طرف میں بعد میں چلتا ہوں، پہلے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ پرندے جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں، طوطے ہیں یا آسٹریلین چڑیا جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو پرندے ہیں انہیں قید کیا جانا کیا شرعی حوالے سے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں انہیں قید نہ کیا جائے، کیوں کہ ہر جو مخلوق ہے وہ تو آزاد پیدا ہوتی ہے، تو شکار کرنا یہ تو الگ زمرے میں آ جاتا ہے۔ مخلوق چاہے پرندے ہیں، چاہے حشرات ہیں، چاہے پرندے ہیں، وہ آزاد مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو انہیں قید کرنا جائز نہیں ہے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ اور بعض علماء جو دوسرے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرندوں کو قید کر لیا جائے، لیکن اور وہ اس حدیث کا اس کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے ایک پرندہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور وہ پرندہ ان سے کافی مانوس بھی تھا، اور حضور علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے، اس صحابی کے گھر جاتے، تو اسپیشلی اس پرندے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اس کا سنائے، اس کا کیا حال ہے۔ تو اس بارے میں کہ پرندوں کو رکھا جائے، پرندوں کو قید کیا جائے یا پرندوں کو پالا جائے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں علماء کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اسے ناجائز کہتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو جیسے بلی ہے یا کتا ہے، کوئی بھی ایسا جانور ہو کہ جو آپ سے مانوس ہو جائے، وہ اس قدر مانوس ہو جائے، جیسے آج کل جو طوطے ہوتے ہیں بولنے والے، وہ اس قدر آپ سے مانوس ہو جائے کہ اگر انہیں آپ آزاد بھی چھوڑ دیں تو کہ بلی اور کتا جیسے، تو وہ اور کتا بھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس جگہ رہائش ہو، ایک مسلمان خود رہ رہا ہو، وہاں پہ کتا نہیں رکھنا چاہیے۔ کتا انسان کو جو ہے وہ آج کل جو ڈیرے وغیرہ ہیں، ایسی کوئی سچویشن ہے تو وہاں رکھ لینا چاہیے انسانوں کی حفاظت کے لیے، کہ جس طرح بھیڑوں جو بھیڑ ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بھیڑیا رکھا ہوتا تھا پہلے زمانوں کے اندر۔ تو ابھی جو سچویشن ہے، جو ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں، مختلف جانور وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ گدھے ہیں اور بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اس طرح کی صورتحال، تو ان کے لیے کتا رکھوالی کے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جہاں انسان رہ رہا ہے باقاعدہ طور پر، تو اس گھر کے باہر کتا رکھنا یا اس گھر کے اندر کتا رکھنا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ وہاں کے جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جو بولنے والے طوطے ہیں، پرندے ہیں یا بلی ہے، تو جو یہ گھر سے مانوس ہو جاتی ہے، تو ان کا جو اپنے گھر میں رکھنا یا انہیں پالنا کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایسے پرندے کے جو بالکل مانوس ہی نہیں ہوتے، ان کا انسان کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، صرف وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، بچے نکل آتے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں صرف قید کر لینا ہی، قید کرنے کے زمرے میں ہی آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی پرندے کو رکھ لیتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رکھتا اسے کھانا دینا، اسے دانہ ڈالنا یا اسے پانی دینا، تو وہ اس پرندے پر ظلم ہی شمار ہوگا۔ تو بجائے اس سے کہ آپ پرندوں کو رکھ کر اسے کھانا دینا یا اسے پانی دینا بھول جائیں، تو گناہ جو ہے وہ کرتے پھریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پرندوں کو یا اس طرح کے جانوروں کو قید نہ کریں کہ جن کا آپ سے مانوس ہو جانا مشکل ہو۔ تو اگر کوئی ایسا جانور یا ایسا پرندہ ہو کہ جو انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، تو اسے رکھنے میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن سے کافی روایات مروی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جو حبشی تھے، انہوں نے اپنی گھر کے اندر ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ اس طرح متعدد روایات ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود دور رسالت کے اندر بھی کافی افراد تھے جنہوں نے جانوروں کو، اس طرح کے جانوروں کو پالا ہوا تھا۔
اور پرندے وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو منوس ہو جاتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ ایسی جانور یا ایسے پرندے کے جن کا انسانوں سے مانوس ہو جانا جو ہے وہ ممکنات میں سے ہمیں نظر آتا ہو، تو انہیں ان جانوروں کو یا ان پرندوں کو قید کرنا یا انہیں پالنا، انہیں پالتو بنانا، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے. ہاں جن کا مانوس نہ ہونا یا فقط انہیں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے رکھ لینا اور ان کا انہیں پانی کا خیال رکھنا، ان کے اور ان کے خوراک کا، ان کے دانے کا خیال رکھنا، تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے پرندوں کو نہ رکھا جائے کہ جو صرف ان کو قید کرنا اور انہیں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے اور چوں چوں کی آوازوں کے لیے صرف قید کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کسی قسم کی کوتاہی برتتے ہیں ان کے کھانے کے اندر یا ان کے مشروبات کے اندر تو یہ گناہ شمار ہوگا.